اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں نبوت کے اعلان کے بعد ایک ہی حج کیا جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے. حجۃ الوداع اس پہلو سے بھی اسے کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد دوبارہ حج نہیں کیا، اور اس وجہ سے بھی اسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایسے الفاظ استعمال فرمائے جس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ شاید آپ دوبارہ اس طرح لوگوں کے ساتھ کبھی اکٹھے نہیں ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو، شاید میں آج کے بعد دوبارہ حج نہ کر سکوں. ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں مجھ سے امور دین کو سیکھ لو، شاید دوبارہ میں اس طرح تمہارے ساتھ اکٹھا نہ ہو سکوں. اس وجہ سے بھی اس حج کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں بے شمار آپ نے واعظ ارشاد فرمائے. صحابہ کرام کو مختلف موقعوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحتیں فرمائی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا وہ سب سے بڑا اجتماع، اور پھر اس جگہ پر جہاں سے 10 سال قبل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی ان پہاڑیوں پہ کھڑے ہو کر مکہ کی طرف کہہ کر دیکھ کر یہ ارشاد فرماتے ہوئے وہاں سے جدا ہو رہے ہیں کہ مکہ تجھے چھوڑنے کو دل تو نہیں کرتا، لیکن تیرے رہنے والوں نے یہاں سے نکلنے پہ مجبور کر دیا ہے. رب تعالیٰ کا نظام دیکھیں کہ وہی مکہ
اور صرف 10 سال کا عرصہ گزرا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکہ کی وادیوں میں، عرفات کے میدان میں، اور آپ کے سامنے 1,14,000 یا 1,44,000 روایات کا اختلاف ہے، اتنے بڑے مجمع کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے ہیں، اور آپ کے سامنے بیٹھنے والوں میں بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے اپنے علاقے کے وڈیرے بھی موجود ہیں، اور آپ کے اس مجمع کے اندر عرب کے وہ بدو اور دیہاتی اعرابی بھی موجود ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو خطاب فرماتے ہیں۔ اس خطبے کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر 3 خطبے ارشاد فرمائے۔ ایک 9 ذی الحجہ میدان عرفات کے اندر، جسے خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اور دوسرا 10 ذی الحجہ کو مینا کے اندر، اور تیسرا خطبہ 11 یا 12 تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں ہی ارشاد فرمایا۔ پیارے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ کئی اعتبارات سے بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس وجہ سے بھی کہ اتنے بڑے مجمع کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں نہ پہلے خطاب فرمایا نہ اس کے بعد خطاب فرمایا۔ یہ اتنا بڑا مجمع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھا، اور پھر یہی وہ دن تھا کہ جس دن رب کائنات نے اس خطبے کے بعد اس آیت کا نزول فرمایا کہ جس میں اللہ کی طرف سے یہ اعلان کر دیا گیا کہ اے محبوب، آپ کی وہ دعوت اور وہ دین اسلام کی تعلیمات کا آغاز جو آج سے 23 سال قبل اسی مکہ کے اندر کوہ صفا پر، صفا پہاڑی پہ چڑھ کر آپ نے جس دعوت کا اعلان کیا تھا، اور آپ کے سامنے بیگانے تو کجا اپنے ہی آپ کے دشمن بنے بیٹھے تھے، آج وہی وادیاں اور آج رب کائنات نے اسی دین کو اللہ نے مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت رب کائنات نے اسی خطبے کے بعد اللہ رب العزت نے نازل فرمائی۔ پیارے بھائیوں، آج کی انسانیت کے اندر اس خطبے کو انسانی حقوق کے حوالے سے، دستور اور قوانین کے حوالے سے سب سے پہلا ایسا باضابطہ ایک قانونی دستاویزات کے طور پر جس کو تسلیم کیا گیا دنیا کے اندر، کہ جس میں انسانی حقوق کا تذکرہ ہے، اور صرف انسانی حقوق کا نہیں بلکہ حقوق اللہ، رب کی عبادت، اللہ کی توحید سے لے کر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جمیع عبادات کے ساتھ اخلاقیات کا بھی تذکرہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کی جو رسوم و رواج تھے ان کو بھی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں انہیں ختم کرتا ہوں اور اپنے پاؤں کے نیچے روندتا ہوں، اور انسان کو زندگی کے اندر جن چیزوں کی ہر انسان چاہتا ہے کہ میری حفاظت ہو، تحفظ ہو، ان باتوں کا بھی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا ہے۔ گویا کہ انسانوں کو جینے کا ایک مکمل باضابطہ، مکمل طور پر ایک اصول اور قانون اور بنیادی تمام باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے اندر ذکر فرمائی۔ اور اگر یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ 23 سالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا گویا کہ یہ خلاصہ تھا، لب لباب اور جوہر تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خطبے کے اندر ان جمیع تعلیمات کا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاصہ پیش کیا۔ پیارے بھائیوں، آج بھی انسان اپنے بنائے ہوئے طرح طرح کے قوانین ان کے پیچھے دوڑتا اور بھاگتا ہوا، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بنائے ہوئے اصول
جن پہ زندگی گزار کے انسان دنیا کے اندر بھی امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے اور کل رب کی جنتوں کا بھی وارث بن سکتا ہے۔ لیکن عام لوگ تو دور کی بات، آج مسلمانوں نے بھی ان اصولوں کو بھلا دیا اور اپنی زندگی سے نکال دیا۔ پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب کرنے کے دوران ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں متوجہ کرنے کے لیے 3 سوال کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں مجھے بتاؤ یہ شہر کون سا شہر ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ مکہ حرمت والا شہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہ یہ مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ ذوالحجہ جو حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، جگہ بھی حرمت والی، مہینہ بھی حرمت والا۔ فرمایا مجھے بتاؤ کہ دن کون سا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ سب سے عظیم دن عرفہ کا دن ہے، جو اللہ کے ہاں بڑی شان اور عزت والا دن ہے، ذوالحجہ کے اس عشرے میں سب سے عظمت رکھنے والا دن۔ فرمایا جس طرح یہ دن حرمت والا ہے، یہ مہینہ حرمت والا، یہ جگہ اور یہ شہر حرمت والا، تو پھر سن لو، ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو زندگی جینے کے لیے جو سب سے بنیادی ہر انسان کا حق ہے اس کی حرمت کا احساس دلایا، اور وہ ہے کہ ہر انسان کا خون، ہر انسان چاہتا ہے کہ میری جان محفوظ رہے، میری جان کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے خون کی حرمت کا ذکر کیا ہے، فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ۔ ہر انسان، ہر مسلمان، اس پر دوسرے مسلمان کا خون یہ حرام ہے، ہر ایک کے خون کی ایک حرمت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے خون کی حرمت کو اجاگر کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں تک کہا تھا کہ ایک مسلمان اور مومن کے خون کی حرمت اللہ کے ہاں بیت اللہ سے بھی بڑھ کر ہے، اللہ کے ہاں بیت اللہ سے بھی زیادہ ایک مومن کی عزت اور شان ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم اور کائنات کے امام نے مسلمانوں کو یہ سبق دیا، لوگوں ایک مسلمان یا مومن کا ناحق قتل اللہ کے ہاں یہ اتنا خطرناک اور اتنا بڑا جرم ہے۔ فرمایا اگر ایک مسلمان مومن کے ناحق قتل کے اندر تمام آسمان اور زمین والے بھی شریک ہو جائیں، لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ، اللہ سب کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دے۔ ایک انسان کا قتل، اور قرآن مجید میں رب نے کہا جس نے ایک انسان کو ناحق قتل کیا، اس نے ایک انسان کا قتل نہیں کیا بلکہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ اتنا بڑا جرم۔ پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں خون کے حوالے سے کہ لوگوں قیامت والے دن سب سے پہلے فیصلہ رب کی بارگاہ میں جو ہوگا وہ خونوں کے بارے میں ہوگا، حساب نماز کا ہوگا، لیکن جو سب سے پہلا فیصلہ اللہ کی طرف سے کیا جائے گا وہ خونوں کے بارے میں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کے اندر اگر کسی نے کسی کو ناحق قتل کیا ہوگا، مقتول قاتل کو پکڑ کر رب کی بارگاہ میں پیش کرے گا اور کہے گا اے پروردگار اس سے پوچھئے اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا۔ اگرچہ دنیا کے اندر اس سے قصاص بھی لے لیا گیا، ورثاء نے اس سے اپنا حق وصول بھی کر لیا، اس لیے یہ جو قتل ہے اس کے اندر انسان 3 طرح کا مجرم بنتا ہے۔ ایک تو رب کا مجرم کہ رب کی حد کو اس نے توڑ دیا، رب کا مجرم، اور دوسرا اس مقتول کے ورثاء کا مجرم کہ جس بیٹے سے اس نے باپ چھین لیا، جس بیٹی سے اس نے باپ چھین لیا، جس بیوی سے اس نے شوہر چھین لیا، ان ورثاء کا بھی یہ مجرم بنتا ہے۔ اور تیسرا جس کی اس نے جان لی اس کا بھی مجرم ہے۔ اللہ سے توبہ کر کے یا جیسے بھی اپنے گناہ کو یہ معاف کروا لے، ورثاء سے معافی مانگ کر
یا ان کو ان کا فدیہ ادا کر کے یا پیسے وہ معاف کر دے یا قصاص بھی لے لے، ہر صورت میں یہ صرف ورثاء کا حق اس نے دیا ہے، اور جسے قتل کیا ہے وہ اپنا حق رب کی بارگاہ میں قیامت کو ہی وصول کرے گا اور کہے گا اللہ اس سے پوچھئے اس نے مجھے کیوں قتل کیا ہے۔ پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے جان کے تحفظ کے لیے یہ اصول بنائے کہ کسی مسلمان کی طرف لوہے کی چیز سے اشارہ کرنا اسے بھی حرام قرار دیا ہے۔ فرمایا کوئی اسلحے سے کسی مسلمان کی طرف صرف اشارہ کرتے، فرمایا آسمان کے نورانی ملائکہ اس کے اوپر اللہ کی طرف سے لعنتیں برساتے ہیں۔ جو انسان کسی مسلمان کی طرف صرف اشارہ کرتا ہے اور مسلمان کو قتل کرنے کا ارادہ کرنا، قتل نہیں صرف قتل کا ارادہ، یہ بھی انسان کو جہنم میں لے جانے کا باعث ہے۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، جب دو لوگ آپس میں مسلمان لڑتے ہیں، فرمایا قتل کرنے والا بھی جہنمی ہے اور قتل ہونے والا بھی جہنمی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قتل کرنے والا تو جہنم میں گیا، یہ قتل ہونے والا یہ کیوں جہنمی ہے؟ فرمایا یہ بھی اس ارادے سے نکلا تھا کہ میں اسے قتل کروں گا، لیکن یہ ارادے میں کامیاب نہیں ہوا۔ یہ جو ارادہ لے کے نکلا تھا قتل کا اور اس کا وار پہلے چل گیا، اس ارادے کی وجہ سے یہ بھی جہنم میں گیا۔ پیارے بھائیوں، اسلام تو یہ بتاتا ہے کہ کسی مسلمان کا قتل تو دور کی بات ہے، اگر کوئی غیر مسلم کافر مسلمانوں کے پاس آیا ہوا ہے کسی معاہدے کے ساتھ، ذمہ بن کے مسلمانوں کے ملک میں رہ رہا ہے، معاہدے ہے حکومتی معاہدے کے تحت، تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس کی بھی جان کا تحفظ کریں۔ اسے قتل کرنے والے کے بارے میں بھی کائنات کے امام نے فرمایا کہ جنت کی اللہ اسے خوشبو بھی نصیب نہیں فرمائیں گے۔ انسان کسی کو قتل کرنا تو دور کی بات ہے، اپنے آپ کو بھی قتل نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی اپنی جان لے لے، اسلام بتاتا ہے، اللہ کے نبی کی تعلیمات بتاتی ہے کہ اگر انسان اپنی جان خود لے لے، اپنے آپ کو قتل کر لے، جس آلے سے اپنے آپ کو قتل کرے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا اور اسی طرح کا عذاب اسے مسلسل دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس اپنے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر اس خون کی حرمت کے بارے میں بتایا، اور دوسری چیز فرمایا وَأَمْوَالَكُمْ، لوگوں تمہارے مال ایک دوسرے پر بھی ایسے ہی حرمت والے ہیں، جس طرح بیت اللہ حرمت والا، ذوالحجہ کا مہینہ حرمت والا، عرفہ کا دن حرمت والا، دوسرے کا مال تمہارے لیے اسی طرح حرمت والا ہے کہ اس مال کو ہتھیانے کے لیے کوئی بھی ناجائز طریقہ، کوئی بھی ناجائز اور کوئی بھی ایسا غلط طریقہ، چاہے وہ سود کی شکل میں، رشوت کی شکل میں، دھوکے کی شکل میں اور چوری ڈکیتی کی شکل میں، ناجائز ظلم کے ساتھ کسی طرح کی، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، باطل اور ناجائز طریقے سے کسی بھی مسلمان کا، چاہے وہ 1 درہم ہے یا 1 کروڑ یا ارب روپیہ ہے، جو بھی ہے، جو ناجائز طریقے سے کسی مسلمان کا یہ ظلم کرتے ہوئے، زیادتی کرتے ہوئے اس کا مال اس نے اپنے قبضے میں لیا، کل قیامت والے دن رب کی بارگاہ میں آئے گا تو یہ سب کچھ اس کی گردن پہ لگا ہوا آوازیں نکال رہا اور رب کی بارگاہ میں اسے وہ حساب چکانا ہوگا۔ اس لیے اسلام نے مسلمانوں کے مال کے تحفظ کے لیے چور کا ہاتھ کاٹے جانے کا نظام بنایا ہے کہ اگر کوئی کسی کی چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اس لیے کہ یہ ہاتھ بڑا قیمتی ہے، جب تک یہ امانت دار ہے، امانت دار ہے یہ ہاتھ، تو اس کی 1 انگلی کی قیمت اسلام نے کہا یہ 10 اونٹ ہے۔ اگر کوئی کسی کی ناجائز طریقے سے 1 انگلی کاٹ دے اور اگر وہ قصاص لینا چاہتا ہے تو بدلے میں انگلی کاٹی جائے گی، لیکن اگر وہ دیت لینا چاہتا ہے تو 1 انگلی کی قیمت شریعت کہتی ہے دیت کے طور پر اسے 10 اونٹ ادا کرنے ہوں گے، اور 1 ہاتھ کی دیت یہ 50 اونٹ ہے۔ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بتاتی ہے جب یہی ہاتھ خیانت کرنے والا بن جائے، چور بن جائے، مجرم بن جائے،
تو رب فرماتے ہیں اب یہ اتنا نکارا، گھٹیا اور اتنا حقیر ہو گیا ہے کہ 1 دینار نہیں، دینار کا 1/4 حصہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اب یہ اتنا غلیظ ہے اور اتنا یہ گھٹیا رب کی نظر میں ہے کہ اب اس کو جسم کے ساتھ رہنے کا حق نہیں۔ 1/4 دینار اس نے خیانت کی ہے، دینار کا 1/4 حصہ یا اس سے زائد اب اس کو کاٹ کے پھینک دیا جائے۔ لما کانت امینا کانت سمینا ولما خانت خانت، سلف کہا کرتے تھے جب تک یہ امانت دار تھا اللہ کے ہاں بڑی ویلیو تھی، بڑی قدر تھی۔ ولما خانت خانت، جب اس نے خیانت کی تو پھر ذلیل اور رسوا ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ تعلیم دی، لوگوں کسی کا مال وہ حرام ہے تمہارے اوپر۔ اور آج مسلمانوں کا حال یہ ہے، شاید آپ کی نظر میں وہ تصویر گزری ہو، یہ آپ کے اس ملک پاکستان کے پنجاب کے ایک شہر میں ایک گاڑی والا، اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ڈرائیور بھری ہوئی گاڑی بوتلوں کے ساتھ، یہ پیپسی کولا وغیرہ یا جو بھی 7 اپ بھری ہوئی بڑا ٹریلر، ایکسیڈنٹ ہوا اور ڈرائیور گاڑی چھوڑ کے بھاگ گیا۔ مسلمانوں کو فکر یہ ہے کہ میں کتنے پیٹ یہاں سے اٹھا کے جا سکتا ہوں، لوٹ مار لگی ہوئی ہے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، یہ اسلام نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا دین نہیں ہے، یہ اسلامی اقدار نہیں ہے۔ اسلام تو یہ کہتا تھا لوگوں کسی کی گری پڑی چیز پڑی ہے، راستے میں پڑی چیز اور تم نے اٹھا لی ہے، 1 سال تک اس کا اعلان کرو، 1 سال تک تمہیں حق نہیں کہ اس کو استعمال کرو۔ مجموعوں کے اندر، لوگوں کے اندر 1 سال تک اعلان کرو، سال کے اندر اندر اگر اس کا مالک آ جائے، یہ امانت ہے اس تک پہنچائی جائے جس کا حق ہے۔ سال کے بعد اگر وہ نہیں آیا، اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا تم کھا پی لو، فرمایا اس کے بعد اس کی نشانیاں، علامات ان کو محفوظ کر لو، استعمال کر لو زندگی میں۔ جب کبھی بھی مالک آ جائے تمہارے اوپر لازم ہے کہ اس کا حق اس کے حوالے کرو۔ اسلام یہ تھا پیارے بھائیوں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنائے۔ لوٹ مار کہ بس مال آنا چاہیے، وہ چوری کا ہو، 2 نمبری کا ہو، دھوکے کا ہو، فراڈ کا ہو، جس طرح بھی ہو، لوٹ مار اور یہی ہوس اور ہرس۔ رب کا قرآن کہتا ہے قیامت والے دن یوم لا ینفع مال ولا بنون، وہاں یہ مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے، وہاں تو دل کا یہ تقوی، یہ خوف خدا، التقوی ہا ہونا، یہ قربانیوں کا مقصد۔ رب یہ نہیں دیکھتا تم نے کیا دیا، رب دیکھتا ہے تمہارے دل میں تقوی ہے یا نہیں۔ اور تقوی یہی ہے جو تمہارے ہاتھ کو روک دے، یہ میرا نہیں ہے، اس کے اوپر میرا حق نہیں ہے، یہ مال میرا نہیں، تو یہ میں اس کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھوں اس لیے کہ میرا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ حجۃ الوداع کے اندر عزت کے تحفظ کا ذکر کیا۔ لوگوں تمہاری عزتیں وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، عزت مسلمان کی نظر میں حیا ہوتا ہے، غیرت والا ہوتا ہے مسلمان، حیا والا ہوتا ہے مسلمان۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا الحیاء الایمان کلو، لوگوں حیا ایمان ہی ایمان ہے، اور جب انسان کے اندر سے حیا ختم ہو جائے، فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا ختم ہو جائے تو پھر جو مرضی کر، جب یہ فرق ہی نہ رہے۔ اللہ اکبر، جب مسلمان ہمسائے کی بیٹی کو اور عزیز رشتہ دار کی بیٹی کو، مسلمان کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھتا تھا تو پھر واقعی اپنی بیٹیوں کی عزت بھی محفوظ تھی۔ جب غیر کی بیٹی بیٹی نہ رہی تو پھر تیرے گھر میں جو بیٹی ہے اس کی عزت بھی محفوظ نہ رہی۔ اور آج ایسے درندے بھی اس ملک کے اندر اور آپ کے اس ملک میں موجود ہیں، ایسے واقعات کہ بیٹا اس سے ماں کی عزت محفوظ نہیں اور باپ اس سے سکی بیٹی کی عزت محفوظ نہیں رہی۔ میرے پیارے بھائیوں، وجہ کیا ہے؟ جب نظر سے حیا ختم ہو جائے۔ کائنات کے امام نے کہا تھا لوگوں تمہارے مال، تمہاری جانیں اور تمہاری عزتیں تمہارے لیے ایسی ہی حرمت والی ہیں جیسے بیت اللہ مکہ شہر حرمت والا اور ذوالحجہ کا مہینہ حرمت والا، اور فرمایا یہ عرفہ کا دن حرمت والا۔ رب کائنات
ہماری جانوں کو بھی اللہ محفوظ فرمائے اور ہمیں دوسروں کی جانوں کو بھی محفوظ بنانے کی توفیق بخشے۔ ابھی یہ عید کے دن اللہ اکبر، معصوم بچہ گھر سے 2 سال کا باہر نکلا کھیل رہا ہے، اور ظالم مسلمانوں کی کیفیت یہ ہے عید قربان پہ قربانی کے بکرے چھیننا 2 نمبری طریقے سے، اور لوٹ مار اور غریبوں سے چھین کے زبردستی لے جانا۔ یہ تو واقعات تھے ہی، لوگوں کے بچوں کو بھی اٹھا کے لے گئے۔ اللہ رب العزت عزتوں کو بھی محفوظ فرمائے، جانوں کو بھی محفوظ فرمائے، اللہ مالوں کو بھی محفوظ فرمائے۔ پیارے بھائیوں، میں اور آپ ہم کسی پر اختیار نہیں رکھتے، لیکن اپنی ذات پہ تو اختیار رکھتے ہیں۔ میں اپنی اصلاح کروں، میرے اندر کہاں کمی ہے، کہاں کوتاہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو میں کیا اہمیت دیتا ہوں۔ پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی چیز جو اس خطبہ حجۃ الوداع کے اندر آپ نے ذکر فرمائی، امور جاہلیت کا خاتمہ۔ دوسرے نمبر پر آپ یوں کہہ سکتے ہیں لا قانونیت، اسے محکوم کبریا نے ختم کر دیا کہ جو جاہلیت کے اندر تھا کہ جس کے پاس قوت ہے، طاقت ہے، اس کا اپنی مرضی کا قانون ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا لا فضل لعربی علی عجمی، فرمایا کسی عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت نہیں، کسی گورے کو کالے پر، کسی سرخ کو سیاہ پر کوئی فوقیت نہیں۔ کلکم بنو آدم و آدم من تراب، تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، اور رب نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں، جو قانون ایک عام فاطمہ نامی عورت کے لیے ہے، وہی قانون فاطمہ سیدہ تو نساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس عام فاطمہ عورت اور فاطمہ بنت محمد کے اندر کوئی فرق نہیں قانون کے اعتبار سے۔ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت يدها، اگر فاطمہ بنت محمد سے بھی یہ جرم سرزد ہو جائے کہ وہ چوری کر بیٹھے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بھی وہی قانون لاؤں گا جو فاطمہ بنو مخزوم قبیلے کی عورت کے لیے قانون ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ اسلام تھا، یہ نہیں کہ وڈیروں کے لیے الگ قانون، طاقتور کے لیے الگ قانون، اور کمزور کے لیے، غریب کے لیے الگ نظام، الگ قانون۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قانون دیا تھا، فرمایا سب کے لیے برابر۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، لوگوں اللہ نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ برادریاں، یہ کنبے قبیلے، یہ خاندان صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے، لتعارفوا، تاکہ جان پہچان قائم رہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور تقوی ہو، وہ چاہے حبشہ کا کالا غلام بلال کیوں نہ ہو۔ اللہ شان یہ دیتا ہے کہ بیت اللہ کے اوپر چڑھ کے اللہ اکبر کی صدائیں وہ بلند کرتا ہے، اور مکے کے وہ سردار اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ سمجھنے والے، وہ کنویں کے اندر ان کی لاشوں کو پھینکا جا رہا ہے، ایک حقیر مکوڑے اور کیڑے کی مانند، ایک رتی کی مانند ان کو اس گٹر کے اندر دھکیلا جا رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اسلام یہ عزت دیتا ہے کہ اللہ کے ہاں عزت تقوی کی بنیاد پہ ہے، اللہ کا خوف، رب کا ڈر، اللہ کا تقوی، دل کی طہارت، پاکیزگی، اس بنیاد پر اللہ کے ہاں عزت اور شان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو آج بھی ہندوؤں کے اندر اور دیگر کئی مذاہب کے اندر اس طرح کی وہ طبقاتی تقسیم موجود ہے، لیکن جب عرض پاکستان میں مسلمانوں کے اندر جب اس طرح کے واقعات سننے کو ملتے ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لایا تھا، مسلمان اس دین کو کتنا سمجھ رہے ہیں۔ ایک عام سپاہی تو وہ یہ بات کرتا ہے کہ میں نے ایک افسر کے گلاس میں جب پانی پیا تو اس نے میری نظروں کے سامنے اس گلاس کو زمین پہ مار کے توڑ دیا کہ اب یہ گلاس اس قابل نہیں رہا کہ جس میں تم نے پانی پیا ہے اس میں میں بھی وہ پانی پیوں۔ یہ جو تقسیم
تقسیم ہے یہ مسلمانوں کے اندر نہیں تھی. اسلام کی تعلیمات یہ نہیں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شان والا, عزت والا, رفعت اور بلندی والا رب نے کس کو بنایا ہے اس کائنات میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سیدنا ابو ہریرہ کو کہا, ابو ہریرہ یہ دودھ کا پیالہ ہے. آج لوگ پوچھتے ہیں کہ کسی کا جھوٹا پیا جا سکتا ہے. آؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھو. ایک پیالہ دودھ کا, فرمایا ابو ہریرہ سب اصحاب صفہ کو بلا کے لاؤ, سب کو باری باری پلاؤ. آخر میں جب دو شخصیات رہ گئی, ابو ہریرہ رہ گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے, آپ نے پیالہ اپنے ہاتھ پہ رکھا. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں پھر میرے چہرے کی طرف دیکھا, پھر وہ پیالہ مجھے پکڑایا, کہا ابو ہریرہ اب تم بھی پیو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی پیا, تمام اصحاب صفہ نے پیا, اور آخر میں کون پی رہے ہیں اسی برتن سے, اسی پیالے سے, اسی دودھ کو؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سید ولد آدم, پوری انسانیت کے سردار. پیارے بھائیوں, یہ جو نفرتیں تھیں, یہ جو سوچ تھی کہ فلاں تو حقیر ہے, کمزور ہے, فلاں تو کم تر ہے, یہ مسلمانوں والی سوچ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی سوچ کو تو مٹانے کے لیے آئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, لوگوں جاہلیت کے تمام کام میں انہیں اپنے پاؤں کے نیچے روندتا ہوں, اور ان میں ایک چیز فرمایا جاہلیت کے خون. عربوں میں یہ بھی ایک بیماری تھی کہ جو لڑائی شروع ہو جاتی وہ ختم نہیں ہوتی تھی. ایک ایک صدی تک ایک لڑائی چلتی رہتی. آغاز کہاں سے ہوا؟ دو گھوڑے دوڑ رہے ہیں, ایک کا گھوڑا آگے نکل گیا, لڑائی شروع ہو گئی, ایک صدی بیت گئی, لڑائی آج بھی جاری. ایک نسل دوسری نسل, لڑائی چلتی رہتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگوں جاہلیت کے تمام خون میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرتا ہوں, اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون, اپنے چچا زاد بھائی, اس کا بیٹا جو بنو حذیل قبیلے میں دودھ پلانے کے لیے وہاں بھجوایا گیا اور وہاں اسے قتل کر دیا گیا, اس وجہ سے اس قبیلے سے ہماری لڑائی, لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے خاندان کا خون معاف کرتا ہوں, اور جاہلیت کے یہ سارے سلسلے ان کو میں ختم کرتا ہوں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک سود کا نظام تھا, فرمایا یہ جو مالی استحصال جس کو اللہ نے دے دیا, اور آج شرم آتی ہے, ایک ہندو رکن اسمبلی, سنی ہوگی آپ نے وہ بات, مسلمانوں کی اسمبلی میں کھڑا ہو کے کہتا ہے, ہندو کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے مسلمانوں تمہاری اسمبلی میں کہ آج اس ملک پاکستان کی حالت یہ ہو چکی, فردی سود تو چلتا ہی تھا, آج وفاق صوبوں کو سود پہ قرض دے رہا ہے, وفاق صوبوں کو سود دے رہا ہے, یہ حالت ہوگی ہماری. اور تمہارا قرآن کہتا ہے, وہ مسلمانوں تمہارا قرآن کہتا ہے کہ جب تک سود کو نہیں چھوڑو گے یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے. وہ ہندو کہتا ہے مسلمانوں اس ملک میں امن ڈھونڈتے ہو, سلامتی اور سکون ڈھونڈتے ہو, جبکہ تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ صبح و شام جنگ کر رہے ہو. ڈوب مرنے کا مقام ہے مسلمانوں کے لیے. اور اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا, لوگوں میں سارے سود ختم کرتا ہوں, اور سب سے پہلے اپنے چچا عباس کا سود جس سے بھی انہوں نے لینا تھا وہ سب ختم کرتا ہوں, اپنے چچا عباس کا سود ختم کرتا ہوں, اس لیے کہ سود اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے, اور سود اس کا انجام اللہ کے نبی نے کہا لوگوں جتنا مرضی بڑھ جائے انجام اس کی ہلاکت اور بربادی ہے. اور موت کے وقت شیطان اس کو خبتی اور پاگل اور دیوانہ کر دیتا ہے. موت کے وقت بولے کتے کی مانند کیفیت اللہ کے نبی نے فرمایا, اور قیامت والے دن خون کی نہر میں رب ہوتے دے گا, خون کے اندر ڈوب رہا, منہ پہ پتھر مارے جا رہے, آگ کے پتھر برسائے جا رہے. کیوں؟ دنیا میں لوگوں کا خون چوستا تھا, اللہ نے قیامت والے دن خون کی نہر میں عذاب میں مبتلا کر دیا. اللہ رب العزت اس لعنت سے مسلمانوں کو بچائے, اور بحیثیت امت اللہ ہم سب کو اس سے بچائے اور محفوظ فرمائے. پیارے بھائیوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس اپنے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر سود کا ذکر کیا اور سود کو ختم کرنے کا تذکرہ فرمایا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خطبے کے اندر حقوق انسانی کے حوالے سے خامد بیوی کے حقوق، عورتوں کے حقوق کا بھی تذکرہ فرمایا کہ یہ جو اللہ کی بندیاں جن کو نکاح کے ذریعے تم نے اپنی بیوی بنایا، ان کا تمہارے اوپر حق ہے، ان کے اوپر ظلم نہ کرنا، ان کے حقوق ادا کرنا، اور ان پر تمہارے بھی حق ہیں کہ وہ تمہاری اطاعت کرے، فرما برداری کریں، اور تمہاری یہ جو عزت ہے اسے نیلام نہ کریں، تمہاری غیر موجودگی میں اپنی عزت کا تحفظ کریں. اور مردوں پر یہ ذمہ داری ہے جو خود کھائیں بیویوں کو کھلائیں، جو خود پہنیں انہیں پہنائیں، اور ان کو ایسی مار نہ ماریں جس سے ہڈی ٹوٹ جائے یا زخم لگ جائے. فرمایا ایسی مار مارنے سے پیغمبر کائنات نے منع فرمایا. اور ساتھ فرمایا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں لوگوں ان کے معاملے میں ہمیشہ نرمی والا معاملہ رکھنا، اس لیے کہ رب نے ان کو پیدا ہی ٹیڑھی پسلی سے کیا ہے، یہ ٹیڑھی ہی رہے گی، اس سے فائدہ اٹھاتے رہو. اگر سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو فرمایا یہ ٹوٹ جائے گی لیکن سیدھی نہیں ہوگی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں اور خصوصاً آپ نے وراثت کا تذکرہ فرمایا. وراثت کا حق جو رب نے دیا ہے. آج کتنے مسلمان ہیں کلمہ پڑھنے والے مسلمان، 5 وقت کے نمازی، حج بھی کر لیے اور قربانیاں بھی ماشاءاللہ، لیکن وراثت کی بات آتی ہے بہنوں کو حق دینے کے لیے تیار نہیں، ان کا حق دبائے ہوئے کھائے جا رہے ہیں. یاد رکھیں جس دن والد فوت ہوا، جس دن وہ دنیا سے رخصت ہوا، اس دن کے بعد جتنا بھی بیٹے نے کھایا ہے اکیلے نے، رب کعبہ کی قسم وہ مال نہیں کھایا، وہ جہنم کے انگارے ہیں جو پیٹ میں بھرے ہیں. اس میں بہنوں کا بھی برابر حق تھا. باپ کی وفات کے بعد چاہے دکان تھی، چاہے مکان تھا، چاہے پلاٹ تھے، چاہے پیسہ تھا، چاہے سونا تھا، جو بھی چیز، ہر چیز میں میرے رب کا یہ نظام، تلک حدود اللہ. اللہ نے کہا لوگوں یہ رب کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، انہیں مت توڑنا وگرنہ دنیا میں بھی ذلیل ہو جاؤ گے اور قیامت والے دن تو یہ حق دینے ہی پڑیں گے. اور میں نے ایسی بیٹیوں کو دیکھا، باپ چلا گیا دنیا سے، اس نے کیا ظلم کیا کہ ساری جائیداد بیٹوں کے نام کروا دی، بیٹیوں کو محروم کر دیا، بیٹی کو نہیں دیا، باپ چلا گیا. اس بیٹی نے ساری زندگی بھائیوں کو کہا باپ کو معاف نہیں کروں گی، میرا حق دے دو، بھائیوں نے بھی نہیں دیا. آج وہ بیٹی زندہ ہے، بھائی بھی چاروں چلے گئے دنیا سے. اور میرے پیارے بھائیوں آج وہ پوتے کو کہتی ہے اپنے بھتیجے کو کہ میرا حق دے کے اپنے باپ کو بری کر لے، اپنے دادے کو بری کر لے، قیامت والے دن تیرے گریبان سے بھی پکڑوں گی، تیرے باپ کے بھی اور تیرے دادے کے بھی، اس لیے کہ یہ حق تو ہمیں اللہ نے دیا تھا. میرے پیارے بھائیوں اس لیے خدا را کائنات کے امام کی تعلیم، لوگوں جو رب نے حق جس کا وراثت میں مقرر کیا ہے وہ حقدار تک حق پہنچا دو. پیارے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات میں یہ بھی تھا لوگوں میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن اور دوسری میری سنت. ان کو تھامے رکھنا، اس پہ چلتے رہنا، یہی نجات کا راستہ ہے. آج مسلمانوں نے اپنی اپنی گٹیاں اور اپنی اپنی جو ہے دکانداریاں قرآن سے ہٹ کے، حدیث سے ہٹ کر، سنت مصطفیٰ کو چھوڑ کر اپنی مرضی کا دین، اپنی مرضی کے اصول. میرے پیارے بھائیوں نجات کا راستہ ایک ہی ہے اور وہ اللہ کے نبی نے کہا تھا لوگوں یہ آسمان سے لٹکتی ہوئی رسی حبل اللہ المتین، جس کا ایک سرا میرے رب کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا اس نے تمہاری طرف لٹکایا ہے اور یہ اللہ کا قرآن ہے. صرف یہی ایک واحد نجات کا راستہ ہے، قرآن اور سنت کا راستہ. امام مالک کہا کرتے تھے لوگوں امت پہلی جس چیز کی وجہ سے ان کی اصلاح ہوئی، آخر امت بھی اگر اصلاح کر سکتی ہے تو اسی چیز پر، اور وہ کیا تھا اللہ کا قرآن اور اللہ کے نبی کی سنت. فما لم یکن یومئذ دینا لم یکن اليوم دینا، جو اللہ کے نبی کی زندگی میں دین نہیں تھا وہ قیامت تک دین نہیں ہو سکتا. دین وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جس کا اعلان کیا
اور لوگوں کو کہا لوگوں کیا میں نے سارا دین تم تک پہنچا دیا؟ آپ نے گواہی لی، 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام سے گواہی لی، لوگوں جو دین رب نے اتارا تھا میں نے تم تک پہنچا دیا۔ ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ آپ نے یہ سوال کیا اور سب نے کہا اے اللہ کے نبی آپ نے اللہ کا دین مکمل ہم تک پہنچا دیا۔ آپ نے کہا اللہم اشہد اللہم اشہد، اور ساتھ آپ نے کہا لوگوں میں تم سے وعدہ لیتا ہوں فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو یہاں موجود ہیں وہ ان تک پہنچا دیں جو یہاں نہیں۔ اور صحابہ نے پھر پہنچایا۔ اللہ اکبر، کیسے پہنچایا؟ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کا پیغام پہنچا رہے ہیں، ایک بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کر، اور پیچھے سے ایک حواری نے نیزہ مارا جسم کے اندر، زبان سے نکلا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پہنچاتے پہنچاتے دنیا سے جا رہا ہوں تو اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اس قانون اور اس دستور کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اس امت کو اپنے الوداعی خطاب میں دیا، اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کی توفیق بخشے اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ۔